مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں شہزادی کونین کے عزادار شہزادی کونین کے ذکر میں مصروف ہیں، میرا اللہ ہر ایک کے عزت مال جان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ اللہ اس وقت تک کسی بھی ماتمی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو اس دور میں ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ دعا کرے کہ میرا مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اجازت ہے سرکار تھوڑی دیر زحمت ہے۔ دوستان گرامی، میری اس مقدس بارگاہ میں یہ دوسری حاضری ہے اور وقت میرے پاس زیادہ نہیں، تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، لیکن لفظ میں نے پہلے ہی کہنا ہے اور اسی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ، جتنے بھی ہیں ولایت والے تو ہیں نا، لہٰذا ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے تو ماشاءاللہ آپ کافی تشریف فرما ہے احباب، تو میں نے پہلا جملہ پڑھنا ہے بلکہ فقرہ پڑھنا ہے اور اسی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اور میرا اور آپ کا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ میرے بعد پڑھنے والے بھائی موجود ہیں، اگر آپ نے میرا تھوڑا ساتھ دے دیا تو آگے زحمت دوں گا، وگرنہ آپ سے دعا لے لوں گا۔ میں آج کی مجلس کے حوالے سے جو گزارش کرنے چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ دوستان گرامی، جسے خدا بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ مالک زندگی دراز فرمائے، وعدہ میرا آپ سے ہے وقت میں ضائع آپ کا نہیں کروں گا۔ یا علی، وقت میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا۔ میں بغیر تمہید کے آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں، ویسے بھی میرا ذاتی ایمان ہے عامر بھائی بندہ فضائل آل محمد کے پڑھے پھر تمہید کرتا رہے یہ زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہ ذکر ورد کلندر کا ہے، اور کلندر کبریا فرمایا کرتے تھے ہر آنکھ ہو کتاب کہ ذکر علی نشد لعنت پر ہو کتاب و صحب کتاب کن۔ کلندر فرماتے ہر وہ کتاب کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت۔ مالک نے ہاتھوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائی جو اس ذکر میں بلند ہو رہی ہے۔ بسم اللہ جناب، میں بس آپ کی دعا لینے کے لیے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں بغیر تمہید کے۔ میں نے جملہ پڑھا ہے، جسے خدا بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے خدا نیچا کرے اسے کوئی بونا اونچا نہیں کر سکتا۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو، جہاں تک آل محمد کے فضائل کی بات ہے تو ان کے فضائل پڑھنے والا خود رحمان ہے، اور جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نا اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ پھر گھر جا کے فیصلہ کرنا، جب کوئی دشمن اہل بیت قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹا لے گا؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ، زحمت کریں گے۔ مالک زندگی دراز فرمائے آپ سب کو۔ جب کوئی دشمن اہل بیت، دنیا سمجھتی ہے 4 شیعوں کو قتل کر لو علی ختم ہو جائے گا، اے ہم نہیں تھے علی تب بھی تھا، ہم نہیں ہوں گے علی پھر بھی رہے گا۔ جب تو قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹا لے گا؟ یاد رکھنا، جب تک قرآن رہے گا آل محمد کا نام رہے گا۔ شیعہ سنی بھائیوں، میں شرافت باڑی یہ فکرے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس بات کی وضاحت اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ میں باوضو منبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا۔ جب تک قرآن رہے گا آل محمد کا نام رہے گا،
جاؤ جا کے قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ علیحدہ بات کچھ پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں، کچھ قسمیں اٹھانے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن قرآن تو ہر گھر میں ہے۔ اگر قرآن مجید کو سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جب گھر جا کے قرآن پڑھ کے دیکھ، جب جب قرآن رہے گا آل محمد کا نام رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس بات کی سند قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قبلہ یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، حالانکہ یہ مذہب اہل بیت کا ترجمہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کیونکہ مذہب اہل بیت کا یہ ترجمہ نہیں ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ مذہب اہل بیت پہ رہتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو وہ غلطی سے کر جاتا ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، بلکہ مذہب اہل بیت کا ترجمہ یہ ہے، خدا فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں۔ میں اگلا نتیجہ پڑھنے لگا ہوں، ہو جاؤ نہیں، کیونکہ ہو جانے میں گنجائش فرار ہے، کبھی ہو جاؤ کبھی نہ ہو جاؤ، پیسہ آ جائے تو مان لو، غربت آ جائے تو چھوڑ دو، پیغمبر تندرست ہو تو مان لو، بیمار ہو جائے تو چھوڑ دو۔ لہذا کیا حکم دیا اللہ نے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اب شیعہ سنی بھائیوں مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، عقیدے اپنے رکھو، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے اتنا ضرور پوچھنا کہ مولوی جی وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمایا۔ پوچھو علماء سے، مل کے سارے عبادت فرمائیں، پوچھو علماء سے وہ سچے کون ہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہے، جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اچھا قبلہ عامر بھائی، دلدار بھائی، محسن بھائی، ہمارے ملک میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ بندہ مولوی صاحب سے پوچھے نا کہ مولوی جی سچا کون ہے اور سچی کون ہے، نہیں آپ مجھے چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ موسم کا اثر وہ لیتا ہے جس کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ بس دو جملے کہہ کے میں ایک فکرہ مصحف کا پڑھ کے آپ سے دعا لے لوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں آپ سارے سے؟ بس یوں سمجھ لیں کہ اب خاص خبروں کا خلاصہ ہے۔ بندہ مولوی صاحب سے پوچھے نا کہ مولوی جی سچا کون ہے اور سچی کون ہے، وہ دونوں ایک ہی گھر سے ڈھونڈ کے دکھا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن اگر کسی کو سچا کہے اور میں اسے سچا نہ مانوں، پھر میں بھی جھوٹا ہوں، میرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ کہے، پھر جو اسے سچا مانے وہ خود بھی جھوٹا ہے اور اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لہذا یاد رکھنا سچے وہ نہیں جنہیں میں اور آپ سچا کہیں، سچے وہ ہیں جنہیں قرآن سچا کہے۔ بس یہ سچے دکھا کے میں نے آپ سے اجازت لے لینی، وقت بچا تو مصحف کا ایک فکرہ پڑھوں گا، نہیں تو فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں گا جی ضرور انشاءاللہ۔ سچے وہ نہیں جنہیں میں اور آپ سچا کہتے ہیں، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ سچے وہ ہیں جنہیں قرآن سچا کہے۔ پھر آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہی بتا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو شیعہ سنی بھائیو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی تفسیروں سے آواز آئے گی۔ 10 ہجری اللہ کے نبی نے نجران کے پادریوں کو خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر لکھی، نبیوں کے نبی نے لکھا، اے نجران کے پادریوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔
اس لیے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ لڑائی کے لیے تیار رہنا۔ میں قبلہ 2 گھنٹے کی تقریر چند منٹ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ادھر ہمارے نبی کا خط پہنچا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی۔ آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ جس بندے کو سمجھنا ہی اس کا اپنا مقدر، لیکن جو بندہ سمجھ کے نہ بولا مجھے گجرا والا جاتے وقت تک دکھ رہے گا۔ ادھر نبی کا خط پہنچا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی۔ عیسائیوں نے سوچا کیوں نہ ہم خود جا کے تصدیق کریں کہ وہ نبی ہے بھی یا نہیں۔ 60 بندوں پہ مشتمل انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہن کے، سونے کی صلیبیں ہاتھ میں پکڑ کے، ریشمی لباس پہن کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ مدینے پہنچ کے قبلہ تاریخ ہے کہ اس وقت اسلام پہ غربت کا دور تھا، لیکن یہ عیسائی تھے کہ دولت کی نمائش کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جس بندے کو لفظوں سے پیار ہے وہ میرے لفظوں پہ دھیان دے۔ عیسائی دولت کی نمائش کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچ کے انہوں نے کسی بندے سے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ جواب آیا وہ دولت کا چاہنے والا نہیں، اسے مال و زر کا لالچ نہیں، وہ ابو ذر کا آقا ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے۔ ہم عدل متوجہ رہنا، اسے مال و زر کا لالچ نہیں، وہ ابو ذر کا آقا ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے۔ اگلا جملہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ عیسائیوں نے پوچھا مسجد میں کوئی بہت بڑا تخت ہے؟ جواب آیا نہیں، وہ ابو تراب کا مولا ہے، اس لیے تراب پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب شیعہ سنی بھائیوں جب عیسائیوں کو پتا چلا میں آخری جملوں کے قریب ہوں، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسر روم کے تخت کو توڑنے والا نبی مٹی پہ بیٹھتا ہے؟ یہ حیران ہو کے مسجد میں پہنچے۔ اب یہ قبلہ میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس لائیو چل رہی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ بندے یہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ ہے، اگر میں یہ جملے اپنے پاس سے کہوں تو غازی یہیں پہ میری سانسیں روک دے۔ اگر تو سن کے نہ مانے پھر اپنا مقدر۔ عیسائی پریشان ہو کے حیران ہو کے، حیران اس لیے تھے کہ کیسر روم کے تخت کو توڑنے والا مٹی پہ بیٹھتا ہے۔ یہ جملہ سن کے عیسائی جلدی سے مسجد میں پہنچے، جا کے انہوں نے میرے نبی کو سلام کیا۔ کتابیں کہتے ہیں خلق عظیم کے وارث نبی نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ خلق عظیم کے وارث نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب کتابیں کہتے ہیں عیسائی پریشان ہو کے باہر نکلے۔ ابھی پریشان ہو کے جا رہے تھے یا راستے میں انہیں 2 بندے ملے، نام ان کے مجھے آتے ہیں، ممبر پہ میں نے لینے نہیں، کیونکہ ایک تو میں باوضو کھڑا ہوا ہوں اور دوسرا جن کا نام لینے سے یہاں سزا ملتی ہے، اگلے جہان خورے کیڑے پھاٹ کے لگنا ہے۔ میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، جب نبیوں کے نبی نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ پریشان ہو کے باہر نکلے، ایک دوسرے سے دیکھ کے کہتے ہیں بھائی پریشان نہیں ہونا، میں آخری فکرے کہہ رہا ہوں۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا یہ خلق عظیم کا وارث نبی ہے، ہم نے تو سنا تھا یہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، یہ کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا ہے، یہ کانٹے بچھانے والوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن اس نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں فیصلہ کو نتیجہ دینے لگا ہوں۔ قبلہ یہ پریشان ہو کے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں 2 بندے ملے، نام ان کے کتابوں میں بھی موجود ہے، مجھے بھی آتے ہیں، اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہے مجلس سے جاتے ہوئے مجھ سے نام لکھوا سکتا ہے، میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی ذمہ داری سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب عیسائی نکلے وہ بندے ملے، دیکھ کے کہتے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو تو کیا کریں، ہم تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بندے ہنس کے کہتے تمہارے بھی کیا کہنے، اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے، آئے آئے آئے، اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ یہ کہنے لگے کرنا کیا ہے، اگر تم ہمیں وکیل بنا کر لے گئے ہوتے تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کہنے لگے کریں کیا؟ عیسائی کہنے لگے کریں کیا؟ کہنے لگے کرنا کیا، کل ہمیں وکیل بنا کے لے جانا، پھر دیکھنا حضور سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کل ہمیں وکیل بنا کر لے جانا۔ دکھ رہے گا مجھے اس بندے پہ جو سمجھ کے نہ بولا۔ اب کتابیں کہتی ہیں
اگلے دن فیس میں سونے کی انگوٹھیاں لے کے وکیل بن کر عیسائیوں کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، جا کے ان دونوں نے نبی کو سلام کیا۔ اس پاک منبر کی قسم، حسب سابق پہلے دن کی طرح نبیوں کے نبی نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا، نبیوں کے نبی نے انہیں دیکھ کے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب تو شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو سنی رہے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہے، مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، تو جنہیں مانتا ہے انہیں ہی مانتا رہے۔ لیکن علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ وہ دو بندے کون تھے جنہوں نے نبی کی بارگاہ میں جا کے عیسائیوں کی سفارش کی تھی، لیکن نبی نے ان کی سفارش نہیں مانی تھی۔ جب تجھے ان دونوں کے نام کا پتہ چل جائے، پھر ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا، اور جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آتی، پھر ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام کیسے آ جائے؟ آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز۔ اگر دنیا کو اس دروازے کے مقام کا پتہ چل جاتا، پھر حسین بادشاہ کی 4 سال کی بیٹی سکینہ 4 سال میں ضعیف کیوں ہو جاتی؟ آپ جی مولا آپ کی ہائے کرنا قبول فرمائے۔ میں فضائل پہ منبر چھوڑ دیتا اگر عزاداروں کا مجھے حکم نہ ہو۔ میں آپ کو حسین بادشاہ کی اس بیٹی کے مصائب کے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں جو 4 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ اجرکم اللہ، ہائے کر لینا، وقت زیادہ نہیں، تفصیلات ہو نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے بڑا زیادہ ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں ہم روتے صرف اس لیے ہیں، کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد ہر مجرم کے زنجیر اتر جاتی، تو اتنا روئے گا جتنا شہزادی چاہے گی۔ مصائب فن نہیں ہوتا، معجزہ ہوتا ہے۔ اتنی جلدی میں دیکھ رہا ہوں عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ہماری آنکھوں نے وضو کر لیا، مجلس ہماری مکمل ہے، لیکن اس شہزادی کے 2 جملے سن لینا۔ کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس پاک منبر کی قسم کوئی 302 کا مجرم بھی ہو، وہ مر جائے اس کے زنجیر اتر جاتے۔ غلط کہوں بی بی شفاعت نہ کرے، سیدوں کے گھر میں 2 قیدی ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی جن کے زنجیر نہیں اترے۔ وہ کون کون سے؟ ان میں سے ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، دوسرا مرد نہیں حسین کی 4 سال کی مظلومہ بیٹی ہے جس کے ہاتھوں میں زنجیر بندے رہے، سجاد غریبوں والے قبرستان میں دفنا گئے۔ روتے بھی آنا، اپنی دعائیں بھی مانگ لینا۔ صرف ایک روایت سن لو، میں سیدوں سے غیر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، اگر یہ جملے آپ کو سمجھ میں آ گئے بستر پہ بھی ماتم کرو گے۔ یہ وہ بیٹی ہے مولا حسین کی جسے زنجیروں سمیت دفن کرنا سجاد کی مجبوری بن گئی تھی۔ میرے جملے نہیں، تیرے 5ویں امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا، سرکار محمد باقر علیہ السلام سے۔ اس بندے نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا۔ میں بڑے آرام سے یہ فکرہ پڑھوں گا، پتھر دل کا میں ضامن نہیں لیکن نرم دل مومن کی ہائے ضرور نکلے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا۔ رو کے امام فرماتے ہیں تو نے بالکل سچ سنا ہے۔ یہ مومن کہتا ہے مولا کیا زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ امام رو کے فرماتے ہیں اجازت تھی۔ اگلا جملہ سننا اور ماتم کر لینا، جب چاہنا اجازت تھی۔ وہ مومن کہتا ہے مولا پھر مجھے اتنا بتا، تیرے بابا
بابا سجاد نے اپنی بہن کے زنجیر اتارے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم پہلے امام بیٹھ کے رو رہے تھے، پھر کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گئے۔ جب کہا نا مولا بتا زنجیر اتارے کیوں نہیں؟ سید رو کے کہتے ہیں مومن خود انصاف کر، میرا بابا زنجیر کیسے اتارتا؟ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کر شام تک لوہے کے زنجیر تھے، گرمی کا موسم تھا، کھانا پانی ملتا نہیں تھا، دھوپ کی وجہ سے زنجیر اتنے گرم ہو گئے تھے کہ میری پھپھی کے جسم میں داخل ہو گئے تھے، اور میرا دادا جہاں سے زنجیر کھولتا تھا وہیں سے میری پھپھی کے ہاتھوں کا گوشت اتر جاتا۔ بلا تخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے ذاکر اہل بیت احمد عباس مجاور